سو ایپیسوڈ 16 کا پارٹ 1 لیٹس گو. کوفہ. یہ کون ہے؟ بن حریش. یہ نوٹنکی کر رہا ہے، میرے کو پتا ہے. کہاں جا رہے ہو بن حریش؟ خدا نے چاہا تو میں ممبر پہ جا کے آج خطبہ پڑھوں گا. کس مناسبت سے؟ میں امیر ابن زیاد کی حکومت کا نائب ہوں. امیر ابن زیاد خود رے کی کون سی جہنم میں چلے گئے ہیں کہ آپ کو اپنی حکومت کا نائب بنا دیا ہے انہوں نے؟ استغفار کرو امیر. نہ تو میں عمر سعد ہوں اور نہ ہی یہ لوگ جو کھڑے ہیں عورت ہیں. عامر ابن مسعود، ہنگامہ مت کرو، بیٹھ جاؤ. یہ دو افراد جو تم دیکھ رہے ہو قاصد خلیفہ ابن زیاد ہیں. ان کی جانب سے کوفے کے مومنین کے لیے پیغام لائے ہیں. خدا کی پناہ! کیا آپ لوگوں نے سنا؟ ابن زیاد اپنے آپ کو خلیفہ کہلوا چکا ہے، اور یقیناً اس کا پیغام بھی یہی ہوگا کہ کوفے والے اس کی بیعت کر لیں. کچھ تو شرم کرو کوفے والو. خدا کے گھر کا ممبر کیا اس قدر لاوارث ہو گیا ہے کہ ہر نااہل اور کم حیثیت شخص اس پر بیٹھ جائے؟ تمہارا ممبر و محراب سے کیا واسطہ؟ اے بدتمیز عرب، اپنے منہ سے زیادہ بڑی بات کر رہے ہو. کیا تمہارا سر جسم پر بھاری ہو گیا ہے؟ خلیفہ مرا ہے مگر اموی حکومت نہیں مری ہے. امویوں کے پاس ڈھنگ کے لوگوں کی کمی نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو کیا تمہارے جیسے لوگ جو آل زبیر کے کرائے کے پلے ہوئے ہیں وہ لوگ آل امیہ کے خلاف سر اٹھا سکتے ہیں؟ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ عامر، فتنہ برپا مت کرو. اے کوفہ کے لوگوں، اے کوفہ کے رہنے والوں، یہ جان لو کہ بصرہ والوں نے ابن زیاد کی بیعت کر لی ہے. بصرہ والوں نے بہترین کام کیا. خلیفہ کے نائب کو دیانتدار اور دین کے احکام سے واقف ہونا چاہیے. میں ایک شکی انسان ہوں بن حریش. 3 اور 4 رکعت میں شک ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکی انسان تو انسان نہیں ہوتا. تمہاری نماز پر افسوس ہے عامر، جبکہ تم نماز میں ہر چیز اور ہر کسی کے بارے میں سوچ سکتے ہو سوائے خدا کے. خلیفہ کے امیر کو معیشت اور امن و امان کی فکر کرنی چاہیے، سمجھے؟ یہ شکیات نماز، مبطلات وضو، یہ احکام نجاست اور محرمات اور مطہرات کے مسائل ان علماء سے پوچھنے چاہیے جنہوں نے دینی دروس پڑھے ہوں. یہ علماء امیر کی دسترس میں ہوتے ہیں اور لوگوں کی دینی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی. منظور، بالفرض میں ایک بڑے گھرانے کا وارث ہوں. خدا جانتا ہے کہ نہ میں سستی کرتا ہوں اور نہ بغیرت ہوں. دن رات اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہوں مگر اپنے گھرانے کا پیٹ نہیں بھر سکتا. جبکہ میں ایسے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں جن کے گھر کے کتے بلی بھی میرے گھر کے بچوں سے زیادہ سیر ہوتے ہیں. آپ جو کہ لوگوں کی معیشت کی فکر میں ہیں، یہ بتائیے کہ میں کیا کروں، جبکہ نہ تو میں حرام کر سکتا ہوں نہ چوری کر سکتا ہوں. جاؤ مر جاؤ. تم زندہ ہی کیوں ہو جب اپنے گھرانے کا عزت سے پیٹ تک بھی نہیں بھر سکتے؟ کس نے کہا تھا کہ گھرانہ اتنا بڑھا لو کہ ان کا پیٹ بھی نہ بھر سکو؟ اس منطق کے تحت آپ میں سے اکثر لوگوں کو مر جانا چاہیے کیونکہ آپ تنگست ہیں. جہاں تک ہم جانتے ہیں
خلیفہ اور اس کے کارندوں کو سنت رسول پر چلنے والا ہونا چاہیے تاکہ وہ مظلوم کا حق ظالم سے چھین کر لے. شاباش عامر، شاباش عامر، شاباش. بہت اچھے. خلیفہ اور اس کے کارندوں کو عادل ہونا چاہیے تاکہ نہ ہی کوئی مسلمان زیادہ کھانے سے مرے اور نہ ہی کوئی مسلمان کم کھانے کی وجہ سے. عامر، تم تو آل زبیر کے طرفدار ہو، جھوٹے کہیں کے آل علی کے جملے لوگوں کو کیوں سنا رہے ہو؟ سن رہے ہو لوگوں، اس سے زیادہ مکاری اور چالاکی کیا ہوگی؟ یہ باتیں علی کے دور کی تھیں جو ختم ہو گئیں. آل زبیر کے موٹے کھوسٹ خلیفہ کو ان باتوں سے کیا؟ میں اس قدر غیرت اور مردانگی رکھتا ہوں کہ اپنی حکومت اور اقتدار کے حصول کے لیے شریعت اور دین کی باتوں کا سہارا لے کر لوگوں سے کوئی ایسا وعدہ نہ کر لوں جو پورا ہی نہ کر سکوں. سو کیا ہو گیا؟ خدا کے گھر کے ممبر کو نجس مت کرو ملعون، نیچے اترو. یزید تو مر گیا مگر اس کے کتے اب بھی لوگوں کی جان نہیں چھوڑ رہے. ابھی کوفیوں کو بھی خلیفہ نہیں چاہیے، خلیفہ زبیری چاہیے. عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر. عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر. عبداللہ زبیر خلیفہ، عامر ابن مسعود امیر. ان خرافات کے ساتھ تو کوفہ بہت جلد زمین بوس ہو جائے گا. کوفے والے بدنصیب لوگ ہیں. کوفے والے پہلی دفعہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں، کہہ سکتے ہو. ختم ہو جائے گا. تم نمک حراموں کا حق بنتا ہے کہ تم لوگوں پر بلا ٹوٹ پڑے. مجھے تو آل زبیر پر حیرت ہو رہی ہے کہ عامر تم نامرد کے درمیان اموی اور زبیری. فائنلی کعبہ پھر سے بیوٹیفل. عراق عرب کے حالات پرآشوب ہیں. ہمیشہ کی طرح کوفہ میں فرقہ واریت اور مختلف گروہوں کا میدان جنگ بن گیا ہے. پہلے سے ہی. اب میرا خیال ہے کہ جلد از جلد ان لاوارث بھیڑوں کی فکر کیجیے اور آج ہی کوفہ کے امیر کے تعین پر غور کر لیجیے. جس قدر یہ موضوع پرانا ہوتا جائے گا اتنا ہی کوفہ پر تسلط پانا مشکل ہوتا جائے گا. مسئلہ کوفہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہمارے خیال سے وہ واحد آدمی جو کوفے کے معاملات کو بآسانی سنبھال سکتا ہے وہ ہے ابو اسحاق، جو حضرت عراق کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے اور کوفے کی تقریباً پوری اکثریت کا محبوب ہے اور کچھ ادھار بھی ہے جو ہمارے سر پر ہے. آنکھ مار رہا ہے. احسنت.
مرحبا اس حسن انتخاب پر. خدا کی قسم آپ نے بہترین انتخاب کیا ہے. کوفیوں کی اکثریت ابو اسحاق کو بہت چاہتے ہیں، خاص طور پر توابین جو کہ بے شک ان کے ہم آواز ہیں. بہت بہت مبارک و مختار. بے شک آپ کوفہ کے امیر ہونے کے لائق ہیں. بہت خوب ابو اسحاق، وعدہ وفا کر دیا ہم نے. ہاتھ میں کیا ہے وہ؟ اچھا، پکڑنے کے لیے. ہر چند اکیلا آپ مکے میں ہمارے لیے امن کے پروانے تھے، مگر کیا کروں کہ عراق تمہاری دریات اور تدبیر کا محتاج ہے. جلدی کرو ابو اسحاق، کوفہ تمہارے انتظار میں ہے. واپس کوفہ؟ نہیں، منع کر دیا. سب کھڑے ہو گئے اچانک. نہیں. گزارش ہے کہ مجھے معاف رکھیں. کیوں مختار؟ میں ایک جنگجو ہوں، سیاستدان نہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کوفہ کو ایک سمجھدار اور سیاستدان امیر کی ضرورت ہے تاکہ سمجھداری اور ہوشیاری سے کوفیوں پر کامیاب ہو سکے. میں خود جانتا ہوں کہ میرے پاس ایسا کوئی ہنر نہیں. تم انکساری دکھا رہے ہو مختار، انکساری سے کام لے رہے ہو. انکساری؟ کہ تمہیں یاد نہیں کہ تمہاری ہم سے بیعت کرنے کی شرط عراق کی حکومت تھی؟ وہ شرط صرف ایک سوالیہ نشان تھا آپ کو پہچاننے کے لیے. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ کی نظر میں مختار کی کیا قدر و قیمت ہے، بس اتنا ہی. میری حکومت کا تخت گھوڑے کی زین ہے اور میری رایا تلوار. میں فوجی لباس میں بڑا ہوا ہوں اور میری زبان ایک جنگجو سپاہی کی دو ٹوک اور سخت زبان ہے. حکومت کرنے کے لیے ایک نرم، میٹھی اور رنگ برنگی زبان چاہیے. یہ وہ سبق ہے جو میں نے خود آپ سے سیکھا ہے. پالیٹکس بہتر چاہیے. یہی ہوگا کہ میں مکہ میں آپ کے حضور میں ہی رہوں. بہت خوب مختار. نہیں. کون ہے جو کوفے کی حکومت کے لیے مناسب ہوگا؟ ہاں اوبے ظاہراً کوفے والوں نے اس خط میں ایک شخص کا انتخاب کیا. بہتر ہے کہ خلیفہ ان کی رائے کو بھی دیکھ لیں. کس کا انتخاب کیا ہے؟ کس کو؟ عامر ابن مسعود کا. اچھا، وہ جو سکھا رہا تھا کوفے میں ابھی. ایک دیندار اور خیر خواہ انسان ہے، مگر صرف دیندار اور خیر خواہ ہے. کیا وہ کوفے جیسے شہر سے نمٹ سکتا ہے؟ ہاں، مجھے بعید لگتا ہے. کچھ عرصے اسے مہلت دے دیجئے کہ والی کوفہ بن جائے. والی کوفہ؟ اگر وہ لائق اور سمجھدار نکلا تو بہت خوب. نہ ٹیمپرری ہوا امیر. تو ایک ذمہ دار انسان کو کوفے کی حکومت کے لیے چن لیجئے گا. جناب خلیفہ، کوفیوں کی رائے پر اعتماد کرنا کوفہ کے لوگوں کو آل زبیر کا چاہنے والا بنا دے گا. کیا چال چلتے یار یہ لوگ. اچھی رائے ہے، اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ مختار کوفے کی حکومت کے لیے سب سے اگلا ہے. حیف ہے کہ اس نے منع کر دیا. حیف ہے. زبیر کو بہت زور سے دھکا لگا ہے دل پہ.
منع کرنے پہ انہوں نے منع مختار کیا ہے کے نا اس لیے۔ فیصلے کے پیچھے کوئی فتنہ چھپا ہوا ہے۔ اوہ، کیسا فتنہ؟ ان کو بھروسہ نہیں ہے یہ تو کوفے اب والوں تک پہ، مجھے اس لیے۔ بھی نہیں پتا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ غلط ارادے رکھتا ہے۔ کیا واقعی آپ اسے کوفہ کی حکومت دینا چاہتے تھے؟ میں نے تو دے دی تھی، ملعون نے قبول نہیں کی۔ باپ رے ملون! تعجب ہے، تو پھر ہم کیوں پاگل بن رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ مختار نے حکومت کوفہ کو کیوں قبول نہیں کیا؟ مجھے پتا ہے۔ تو بتاؤ کیوں قبول نہیں کی؟ پہلے مجھے بتائیے کہ کیا ارادہ تھا آپ کا، پھر میں بتاؤں گا کہ اس نے کیوں قبول نہیں کی۔ میرا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ اس طرح تو مجھے بھی کوئی علم غیب نہیں ہے جناب امیر کہ مختار نے حکومت کوفہ کو کیوں قبول نہیں کیا، اور واقعی کیسے جان سکتا ہوں میں؟ تو پھر کس کام کے ہو تم؟ اگر مجھ سے اتنی باتیں چھپائیں گے تو میں بھی کسی کام کا نہیں ہوں۔ آپ فوراً حکم دے سکتے ہیں کہ مجھے فارغ کر دیا جائے، اور مسلمانوں کی بیت المال کو مجھ جیسے شخص پر حرام نہ کریں جو کسی بھی کام کا نہیں۔ تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ میں تم سے کچھ چھپا رہا ہوں؟ کیونکہ روز روشن کی طرح واضح ہے، حکومت کوفہ کے لیے مختار کو چننا ہرگز سوچا سمجھا اور معقول فیصلہ نہ تھا نہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اگر مختار کوفہ پہنچ گیا تو نعوذ باللہ خدا بھی اسے نہیں روک سکے گا، تو پھر آپ اسے کس طرح کوفہ بھیج سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ اسے دھوکہ دینے کے لیے بھیجنا چاہتے تھے، یا پھر مکہ اور کوفہ کی راہ میں اس کا قصہ تمام کرنا چاہتے تھے۔ جب بچڑا حد سے زیادہ بڑا ہو جائے تو اس کی ماں کو شدید پریشانی ہو جاتی ہے۔ ابھی بہت وقت لگے گا تمہیں ایک سمجھدار سیاستدان بننے میں۔ یہاں تو صرف میں اور آپ ہیں، اور اس کے علاوہ خدا بھی۔ واقعاً تم کسی کام کے نہیں ہو۔ بنسحال ایک راز جب زبان پر جاری ہو گیا تو وہ راز نہیں رہتا، حرف عام ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ سچ بات ہے۔ آج کے بعد جو آ جائے زبان پر کوئی راز، بند رکھنا لب بدساز، رکھو راز کو راز، دھیان رکھنا کہ نہ ہو جائے سخن ساز، ورنہ ہوگا قفس عمر کا تیری درباز، مرغ جہاں تیری نکل کر کرے اس سے پرواز۔ یہ جو آپ نے فرمایا کیا یہ شعر تھا؟ نہیں، وہی دم کی تھی۔ میں نے ردیف قافیے کے ساتھ دی ہے تاکہ مر کے بھی نہ بھول سکو۔ ردیف۔ اب بتاؤ کہ مختار نے کوفے کی امیری کیوں کر قبول نہیں کی؟ مختار کو میرے ارادے کا پتہ نہیں تھا، لہذا بکواس مت کرنا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ جب تک مختار کے رقیب کی شکل میں سلیمان ابن سرد خزائی ہے، مختار کوفہ نہیں جائے گا۔ وہ توابین کا انجام دیکھنا چاہتا ہے، لہذا تعامل سے کام لے رہا ہے۔ جب تک سلیمان ابن سرد اور اس کے ساتھی کوفہ میں ہیں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو ارادے مختار کے ہیں ان کی راہ میں سلیمان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ زہ نصیب مسلم ابن اوسجا کے، زہ نصیب ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو عشق کے قافلے سے ملا دیا، اور وائے ہو ہمارے حال پر کہ جو نفس امارہ کے ہاتھوں ذلیل ہو گئے۔ نفس امارہ، ہم نے وہ کام کیا ہے کہ اب قیامت تک اول علی کوفہ سے بیزار ہی رہیں گے۔
मेरी मदद कीजिए कि हम अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा पालें। अगरचे मैं जानता हूं कि समंदर में बह जाने वाला पानी कभी वापस नहीं आता। मेरी मदद कीजिए कि हम इस शर्मिंदगी के दाग से दामन को पाक कर लें। हौसला पैदा करो कि फिर से जिंदा हो जाए। मैंने सुना है कि बाज कूफियों ने आले जुबैर के लिए बैत तलब की है। मैं जो कि तवाब हूं, खून हुसैन का इंतकाम लेना चाहता हूं। जहां तक आले जुबैर मेरी रुकावट नहीं बनेंगे, मुझे भी उनसे कोई सरोकार नहीं। आज मेरा जिहाद है, किसास है कातलाने हुसैन, और आरजू है राह हुसैन में मर जाना। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो क्यान। यहाँ तो एक इज्तिमाई खुदकुशी की बू आ रही है। यह आग अपने आप को जलाने वाली है, दुश्मन को जलाने वाली नहीं। वाकईन मुख्तार की सख्त जरूरत है। कभी कभार अबू इसहाक और उसके इन कामों पे शदीद गुस्सा आता है मुझे, इस कदर के मेरा दिल करता है अपना सर दीवार से टकरा दूं। न जाने किस उम्मीद पे मक्के में रुका हुआ है। ये हमारे ख्वाबों के पूरा होने के लिए बेहतरीन वक्त था। सब इस काम लो क्यान। जिस मुख्तार को मैं जानता हूं वो किसी बेकार और बंजर जमीन पर कभी कदम नहीं रखता। बेहतर है तवाबैन के अंजाम तक मुख्तार मक्का ही में रहे। क्यों बिन कामिल? क्योंकि वो सुलेमान के सामने नहीं आना चाहता। तुमने सुना नहीं? सुलेमान को हुकूमत से कोई सरोकार नहीं है। मुख्तार इस रविश के सख्त खिलाफ है। यजीद मलऊन जो वाक़े करबला का असल मुसब्बिब था, वासिले जहन्नम हो गया। बाद यजीद सितमगर इब्ने ज़ियाद खबीस और उसके कारिंदे हैं। इस कदर इस शक्तिउल कल्ब कौम से जंग करूं कि बफज़ल खुदा शहादत से हमकिनार हो जाऊं। जो भी मेरा हम अकीदा और हमदर्द है, इस बेकार दुनिया से अपना दिल उखाड़ ले और काफिले करबला का मुसाफिर हो जाए। ये क्यों नाच रहे? ये कूफे वाले की बहुत अलग ही कुछ कल्चर थे यार। कभी नाचते हैं, कुछ भी करते हैं। दो बंदर। क्या सोच रहे हो शेमर? मैं हैरान हूं उमर। खुदा के कारनामों और जमाने की गर्दिश से हैरत ज़दा होकर रह गया हूं। आमिर की हवा की मानिंद आई हुई हुकूमत कितनी अजीब है ना। एक शख्स तुम्हारी तरह सारी उम्र तलब हुकूमत में तड़पता रहता है और एक शख्स आमिर की तरह रात को सोता है, सुबह उठ के देखता है तो पता चलता है कि अमीर बन गया। आमिर की अमीरी ज्यादा चलने वाली नहीं है, इसीलिए जश्न हो रहा है। झोंके की तरह है। तो फिर उसकी बैत क्यों करना चाहते हो? तुम क्यों बैत कर रहे हो? मैं आले उमैया की ठोकर खाया हुआ हूं उमर। इन लोगों से मायूस और बेजार हूं। मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि बनी उमैया के पास कोई ऐसा लायक इंसान बचा हो जो मुआविया की हुकूमत को जिंदा कर सके। मैं अपनी जान के खौफ से बैत कर रहा हूँ। तवाबैन के गुस्से से बचने के लिए मुझे मजबूरन आले जुबैर की पनाह लेनी होगी। कूफे से भाग क्यों नहीं जाते उमर? चला जाऊं? कहाँ चला जाऊं? वहीं जहाँ इब्ने ज़ियाद गया है, शाम। तुम भूल गए कि किस तरह झूठी जन्नतें दिखाकर हमें इस्तेमाल किया। यानी फिर से बेवकूफी करूं ताकि ये हरामजादा इब्ने ज़ियाद मेरे सर पे सवार हो जाए। हरगिज़ नहीं। अगर मुख्तार मक्का में ना होता तो मैं खाना काबा में पनाह ले लेता। मैं हाकिम नहीं हूं,
लोगों की खिदमत का अमानत दार हूँ। ये है अमीर है ना। आप लोगों ने बड़ी समझदारी का काम किया कि लोगों के साथ हम आवाज हो गए और बैत का इरादा कर लिया। लोग फिरका वारियत से थक गए हैं। मेरे ख्याल से तव्वाबैन भी गलती पर हैं। ये लोग कड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, मुर्दा भी अजाब में और जिंदा भी अजाब में। बहरहाल मैं कूफे वालों के काबिल एतमाद और खिदमत गुजार होने के नाते यही नसीहत करता हूं कि तमाम मुसलमान भाईचारगी इख्तियार करें। यही बात खलीफा के हुक्म में हमें मिलती है। खलीफा चाहते हैं कि मुसलमान आपस में रहम दिली और नरमी का गोशा रखें, पुराने जख्मों पे लड़ना बंद करें और तमाम बुग़्ज़ और कीनों को बुला डालें। क्या तवाबीन खलीफा की बैत नहीं करना चाहते? क्या कहूं, मौजू को पेचीदा बना रखा है उन्होंने। ज़ुमानी बातें करते हैं। वो चाहते हैं कि खुदा भी मिल जाए और वस्ले जाना भी। ना आले जुबैर का साथ देते हैं और ना ही मुखालफत करते हैं। ये तो नहीं हो सकता अमीर। या इस तरफ हो जाए या उस तरफ हो जाए। जनाब खलीफा का क्या इरादा है? आप लोगों की खिदमत में अर्ज करूं कि खलीफा की बात एक दिलसोज बाप की सी है। उम्मीद है कि ये फर्जंदे खताकार गलत रास्ते से लौट आए और सीधे रास्ते पर चलने लगे और बाप के गम और गुस्से का बाइस न बने। अगर ये नाफरमान बेटा सीधे रास्ते पे ना आए तो क्या? बाप के सब्र की भी एक हद होती है। फिर नबी खुदा हजरत नूह और उनके बेटे की हिकायत हो जाएगी। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा तो बाप निजात पा जाएगा और बेटा हलाक हो जाएगा। मुझे अमीर की बातों से यह समझ में आ रहा है कि जो भी आले जुबैर की बैत करेगा गोया वो उनकी कश्ती में सवार हो गया है। वो तूफानों और तवाबीन की चोट से अमान में रहेगा। ठीक कहा ना मैंने अमीर? तलबे चाट रहे दोनों मिलके। कोई मजाक की बात नहीं है शिम्र, मगर मुझे तुम लोगों से और ज्यादा तवक्को थी। अगर तवाबीन के खौफ से आप लोग आले जुबैर की बैत कर रहे हैं तो बेहतर है बैत ना करें और देर होने से पहले अपनी जान बचाएं और फरार हो जाएं शाम की तरफ। वो बैत जो किसी तरह के डर, खौफ या बेदिली के साथ हो वो किसी कदर कीमत की नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग आले जुबैर पर ईमान ले आए हैं तो फिर बैत कीजिए ताकि आपको पनाह मिल जाए। मैं अपनी बैत की अपने खून से जमानत देता हूं। खुदा करे कि ये बकवास ना हो। इस बैत के जरिए आले उमैया से इजहार बेजारी करता हूँ और आले जुबैर से दोस्ती का मुश्ताक हूँ। इब्ने ज़ियाद काट डालेगा तेरे को। रुक जा वस्तु। ए तब्बाब भाइयों, वाक़े करबला के बाद सरगना मुसब्बिबीन ने इब्ने जुबैर के वालिए कूफा से बैत कर ली है। वालिए कूफा ने अपनी तरफ से ये काम नहीं किया होगा। यकीनन वो अपने खलीफा की तरफ से इस गलत बैत पर मामूर किया गया था। शिमर लईन और उमर सादे खबीस की बैत कबूल करने का मतलब है कि आले जुबैर ने अपने पिछले दावे सब वापस ले लिए, यानी तब्बाबीन से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करना जो हुसैन के खून का इंतकाम लेने वाले हैं। सच बात है। अगर यही तमाशे रहे
کہ ہر چند عرصے میں کوئی طاقت کا بھوکا منحرف اور لالچی شخص کھڑا ہو کر دین کے نام پر بدترین اور سب سے گری ہوئی حرکتوں کا مرتکب ہو جائے اور جہاں تک ہو سکتا ہے مسلمانوں کے مال و ناموس کو لوٹتا رہے، اور ایک مسلمان حکمران ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اسے پناہ دے دے، تو ایسے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ مختار، that's it ایپیسوڈ 16 کا پارٹ 1 یہاں پہ ختم ہوتا ہوا، سماپت ہوتا ہوا۔ بہت زیادہ انٹرسٹنگ یہ والا ایپیسوڈ ہے، 16واں ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس کا پارٹ 1 ہی دیکھے اپن نے ابھی، اس کا پارٹ 2 بھی اپن جلد دیکھیں گے بھیا۔ بہت انٹرسٹنگ تھا۔ پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو عمر ہے اینڈ جو شمر ہے، ان دونوں کی حالت بہت کتوں جیسی ہو رکھی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں یہ بھاگتے پھر رہے۔ ابھی یہ طوائف سے بھاگ رہے ہیں بیکاز طوائف جو ہے وہ قاتلانہ حسین کے بدلے کی آگ میں ہے۔ حضرت سلیمان جو ہے کوفے کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر مجلس وغیرہ کر رہے ہیں اینڈ لائک وہ قاتلانہ حسین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ بہت سمپل سی بات ہے، وہ ایک طرح سے لائک ماتم وغیرہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ مل کے، کالی لباس میں ہے، تو وہاں پہ فل بات چیت چل رہی ہے کہ وہ جو ہے بدلہ لینا چاہتے ہیں قاتلانہ حسین کا۔ اینڈ قاتلانہ حسین میں تو عمر بھی آتا ہے، شمر بھی آتا ہے، دیٹس وائی وہ دونوں بھاگتے پھر رہے ہیں بیکاز امیہ کی جو سرکار ہے وہ ختم سی ہو گئی ہے، یزید مر گیا ہے، ابن زیاد بصرہ چل بسا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، کچھ دکھائی نہیں رہا، اس کا کچھ سین نہیں دکھا رہا ابھی سیریز کے اندر میں، تو وہ کوفے سے جا چکا ہے ایک طرح سے بیکاز ان کی سرکار ختم سی ہو گئی ہے، بہت سمپل سی بات ہے۔ اینڈ بن حریش بھی آیا تھا، اس کو بھی بھگا دیا مار کے، ہے نا۔ تو ابھی جو ہے کوفے میں ایک نیو سرکار آئی ہے، آل زبیر کی سرکار۔ تو آل زبیر چاہتا تھا پہلے وہ حضرت مختار کو کوفے کا کنٹرول دے، کوفے کا امیر بنایا، بٹ حضرت مختار نے منع کر دیا۔ اس کے پیچھے کا ریزن بتایا تو نہیں، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی اتنا بھروسہ نہیں کرتے کوفے والے پہ بیکاز وہ پہلے سے ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ کوفے والے کے کارن ہی مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی بیکاز کوفے والے نے کبھی ساتھ نہیں دیا، اینڈ امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی لائک انہیں کے کارن ہوئی بیکاز پراپر ٹائم پہ وہ انہوں نے پیٹ دکھا دیا، انہیں کے کارن، کوفے والے کے کارن ہی مسلم بن عقیل کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ بہت سمپل سی بات ہے بھیا، تو کوفے والے پہ بھروسہ کیسے کرے گا، کیسے کریں گے لوگ، بہت سمپل سی بات ہے۔ تو یہ ریزن ایک ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں بننا چاہتے، نہیں لینا چاہتے کنٹرول کوفے کا، دیٹس وائی منع کر دیا ابن زبیر کو حضرت مختار نے۔ تو جو کوفے والے چاہتے تھے، کوفے والوں نے ایک پیغام بھجوایا تھا آل زبیر تک کہ ہمیں جو ہے نا امیر ابن مسعود، کوفے والے جو ہے نا امیر ابن مسعود کو اپنا نیا امیر دیکھنا چاہتے تھے، دیٹس وائی انہوں نے پیغام بھجوایا علی زبیر تک۔ اینڈ عبداللہ ابن زبیر نے جو ہے ایک طرح سے مجھے لگ رہا ہے ٹیمپرری امیر بنایا ہے اس امیر ابن مسعود کو، اینڈ اگر اس نے صحیح سے کام کیا تو اسے پھر پرماننٹ کر دیا جائے گا، ایسا مجھے لگ رہا ہے اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد۔ تو ابھی کنٹرول ہے امیر ابن مسعود کا، مجھے نہیں پتا کس طرح کا وہ آدمی ہے، تھوڑا سا ہی اپن نے دیکھے، بٹ ہاں تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ وہ بھی کچھ گڑبڑ مجھے لگ رہا ہے۔ امیر ابن مسعود جو ہے یہ بھی تھوڑا سا گڑبڑ مجھے لگ رہا ہے، تو کچھ کرے گا یہ بھی کانڈ وغیرہ مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اینڈ ایک اور ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آل زبیر اس لیے حضرت مختار کو کوفے کا امیر بنانا چاہتا تھا، لائک امیر تو حضرت مختار بن جائیں گے لیکن کنٹرول ہے آل زبیر کی سرکار کا، اینڈ حضرت مختار سے زیادہ اچھا کنٹرول اور کون کر سکتا ہے؟ تو سرکار نام کس کا رہے گا؟ آل زبیر کی سرکار کا، کنٹرول بھلے ہی مختار کر رہا ہے اینڈ کنٹرول تو صحیح سے کرے گا، بہت سمپل سی بات ہے۔ تو آل زبیر کی بہت ایک بھیانک چال ہے کہ کوفے والے کے سامنے وہ ایک اپنا بہت اچھا کیریکٹر رکھنا چاہتا ہے، بہت سمپل سی بات ہے، دیٹس وائی ایک بہت عجیب سا یہ چال چلا گیا ہے، اینڈ ابھی کوفہ جو ہے آل زبیر کے انڈر آ چکا ہے، تم کہہ سکتے ہو، بہت سمپل سی بات ہے بھیا۔ تو یہ ایک بہت گھنونا چال تھا، ایک پراپر ایک بہت امپورٹنٹ یہ تم ٹائم کہہ سکتے ہو آل زبیر کے لیے، بیکاز کوفہ اس نے اپنے اندر کر لیا ہے نا، بہت سمپل سی بات ہے بھیا۔ تو یہ تھا لائک پورا ایپیسوڈ 16 کا پارٹ 1، تو اپن پارٹ 2 بھی جلد دیکھیں گے، بہت امپورٹنٹ یہ ہوتے جا رہا ہے سیریز، میں چاہتا ہوں میں اسے جلدی ختم کروں فٹافٹ دیکھ کے،
بٹ ٹائم نہیں ہے, بہت سمپل سی بات ہے. تو یا دیٹس اٹ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بی سیف, بی ہیپی, پیس آؤٹ. یا علی مدد, لبیک یا حسین.